بتائیے کیا یہ جو ہے کرپشن کے چارجز سامنے آئے اور کون پریشر ڈال رہا ہے FIA پہ؟ بڑی زبردست چیز نکالی ہے، ذرا بتائیں ضمیر صاحب۔ شام صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ ایک دیکھیں، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل وہ ہوتی ہے جہاں سے پورے پاکستان کے میڈیکل کالجز اور ان کی ایفیلیشنز وہ ساری رجسٹر اور سرٹیفائیڈ ہوتی ہیں۔ ڈاکٹرز کی رجسٹریشن اور سرٹیفیکیشن یہ ادارہ کرتا ہے PMDC۔ اب یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جی 6 فروری 2010 کو ایک PMDC کا اکاؤنٹنٹ تھا جو کہ جس کو برطرف کیا گیا فراڈ کے اوپر، اور اس کے اوپر باقاعدہ انکوائری ہوئی کاؤنسل کے اندر اور اس کو برطرف کیا گیا۔ اس کے بعد 18 جون کو اس نے جو سیکٹری وزارت سے جو کہ گورننگ باڈی بنتی تھی اس PMDC کی، وہاں درخواست دی، وہاں سے بھی اس کا کاؤنسل کا ڈیسیژن اپہیلڈ کیا گیا کہ جی آپ کو بحال نہیں کیا جا سکتا، آپ کے خلاف جو چارجز ہیں وہ جینون ہیں۔ پھر 3 جون 2013 کو PMDC کی نگران کاؤنسل، جس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ اس کو محمد اسماعیل فضل صاحب کو بحال کرتے، کیونکہ وہ ایک کیئر ٹیکر نگران کاؤنسل تھی، انہوں نے جو ہے وہ کیا، اور اس میں معاونت کس نے کی؟ ایک ڈاکٹر شائستہ فیصل صاحب جو کہ اس وقت ایکٹنگ رجسٹرار کے طور پہ ایکٹ کر رہی تھی۔ 2013 میں انہوں نے، کیونکہ وہ ان کے خلاف بھی معاملات چل رہے تھے، انہوں نے یہ ان دونوں کا نیکسس تھا، انہوں نے جناب جا کے ان کو بحال کروا دیا۔ پھر معاملہ چلتے رہے، اور اس دوران شام صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے 44 لاکھ جو ہے اپنی سیلری جو اس اتنے عرصے میں جب وہ بحال نہیں تھے وہ بھی لے لی۔ اچھا اس کے بعد 2016 میں دوبارہ ان کے خلاف PMDC نے معاملات بھیجے اس میں منسٹری میں ہیلتھ کی، اور وہاں سے معاملہ پھر FIA کو ریفر کیا گیا۔ اس دوران جو ہے انہوں نے وہاں سے پھر دوبارہ ان کو معطل کر دیا گیا، ان کو نوکری سے فارغ کیا گیا، تو یہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہاں سے انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ FIA انویسٹیگیٹ کرے، اور جو سیکنڈ انکوائری کی تھی اس نے جو کیئر ٹیکر کاؤنسل تھی وہ ان کا کوئی رائٹ نہیں بنتا تھا، اور FIA معاملات دیکھے، اور اگر PMDC چاہے تو ان کو دوبارہ ہیئرنگ کا موقع دے، لیکن معاملات FIA دیکھی۔ اب ہوا یہ کہ آج یہ ہمیں پتا چلا ہے کہ مارچ کے مہینے میں جب یہ معاملات چل رہے ہیں، FIA انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، تو یہی محمد اسماعیل فضل صاحب جو ہیں انہوں نے FIA کو کہا ہے کہ جی کیونکہ میں ری انسٹیٹ ہو چکا ہوں اور میں اپنے واجبات بھی لے چکا ہوں، تو یہ آپ انکوائری نہیں کر سکتے، اور اوپر سے پریشر بھی ڈلوایا جا رہا ہے کہ یہ انکوائری جو ہے ختم کر دی جائے۔ لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ DG FIA نے جو انکوائری افسر انہوں نے کہا ہے کہ اس کو میرٹ پہ کنکلوڈ کرنا ہے، اور اس میں پوری یہ فائل ہے ہمارے پاس، کوئی 150-200 صفحے جس میں فیصلے۔ اگر ایک جملہ میں کہوں کہ مجھے یہ بات آج FIA کی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی اختیارات نیب والے دیا جائیں۔ میرا خیال ہے اتنا زبردست یہ کیس بنتا ہے، ان کو اختیارات ملنے چاہیے۔ بڑی دلچسپ چیز ہے کہ جی پھر اس کے بعد شام صاحب بات یہ ہے کہ اگست 2017 میں جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تو انہوں نے بھی کہا کہ جی اچھا درخواست دی محمد اسماعیل فضل صاحب نے کہ جی FIA کو منع کیا جائے کہ یہ تحقیقات نہ کی جائیں، تو اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جی نہیں، آپ کے پاس کوئی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے اس کے حوالے سے، تو وہ تحقیقات جاری رہیں گی FIA کی۔ اس کے بعد انہوں نے جو PMDC ہے، انہوں نے وہ جو ہمارے وکیل ہمارے پروگرام کی کامران مرتضیٰ، بڑے اسٹیبلش وکیل ہیں، ان سے لیگل اوپینین بھی لی، اور اس میں بھی کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ یہ جو ریمائنڈر FIA کو دیا گیا تھا دوبارہ PMDC کی طرف سے، اس کو FIA کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر یہ کیس جو ہے نمٹائے اور کسی انفلوئنس میں نہ آئے، کیونکہ اس میں جتنا معاملات ہیں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل کیا، انکوائری کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ اور کیونکہ یہ صاحب جو ہیں اسماعیل فضل صاحب، یہ جا کے پریشر ڈال رہے ہیں FIA پہ کہ جی یہ بند کی جائے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی جو DG FIA ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ایسا کوئی نہیں ہے، وہ مطلب اپرائٹ آفیسر ہیں، انہوں نے کہا کیسے پریشر ڈالیں گے؟ FIA is a very honorable respected جو ہے ایک آرگنائزیشن ہے، ان کے اوپر پریشر کیسے ڈالا جا سکتا ہے کہ آپ انکوائری بند کریں اگر ان کے سارے ثبوت و شواہد سامنے ہیں؟ تو نہیں دیکھیں، یہی چیزیں ہیں نا، یہی سوالات جو ہیں یہ تبھی اٹھتے ہیں نا کہ اگر یہ سب کچھ جو ہم نے بتائی ہیں کہ چیزیں اسٹیبلش ہوئی، شام صاحب ان کو ہر موقع پر پرسنل ہیئرنگ کا موقع دیا گیا، ان سے باتیں پوچھی گئیں، تمام شواہد PMDC پرووائڈ کرتی رہی۔ ڈاکٹر شائستہ فیصل جو کہ سیکنڈ جو انٹرم جو نگران کاؤنسل بنی تھی، اس کو معاونت کے لیے اس کمیٹی میں شامل ہو گئی تھی کہ ان کو بحال کیا جائے۔ تو پھر جب FIA کو لیٹر لکھا گیا تو محمد اسماعیل فضل صاحب کے ساتھ ڈاکٹر شائستہ
فیصل جو کہ رجسٹرار ہیں شام صاحب، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل. رجسٹرار پی ایم ڈی سی ہم سب کی جانیں جو ہیں وہ ڈاکٹرز کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. جب ڈاکٹرز آپ کو دوائی دے رہے ہوتے ہیں تو جعلی ڈاکٹرز کی سرٹیفیکیشن کرنا یا جعلی ایفیلیشن سرٹیفکیٹ اور پی ایم ڈی سی کالجز کے مطلب آپ پڑھا رہے ہیں کس طرح شام صاحب ذرا وہ آپ کو اگر یاد ہو تو ڈاکٹر عاصم حسین پیپلز پارٹی کے دور سے یہ سارے گند شروع ہوا تھا. جتنا گند پی ایم ڈی سی میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل میں ڈاکٹر عاصم حسین رجسٹریشن کروائی انہوں نے، نئے جناب کالجز کھلوائے گئے، نئے جناب لوگوں کو 2 4 کمروں کے گھروں میں جناب وہ اپنا سکول کالج اس طرح کے کھولے گئے. اس سے نتیجتاً لوگوں نے بے تحاشا بنایا. ایک جملہ ضمیر کی یہ ساری بات سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ تو معاملہ ایشپ ہو جائے گا انلیس کہ ٹاپ لیول پہ نوٹس لیا جائے. پرائم منسٹر صاحب اس کو دیکھیں، اس کے بعد ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب عامر کیانی صاحب جو ہے نا